نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا احسان ہے کہ جن اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا اور اپنے پیارے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ پاک کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام جو ہے یہ اللہ پاک کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہے، جتنے بھی دھرم ہیں، وہ اللہ پاک کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ زندہ ہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، سب کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ پاک جو شرک اتاری اس شرک کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کریں گے، جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، جتنی مرضی اچھائیاں کر لیں، اللہ پاک کے ہاں ان کی کوئی بھی اچھائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ان کی اچھائی ان کو جنت کے اندر نہیں لے کے جا سکتی۔ جنت کے اندر جانا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، انہی کو فالو کرنا ہوگا۔ انہی کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پاک کی جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو قریشی مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک کے گھر کے ساتھ بتوں کو نصب کر لیا تھا، بتوں کا سجدے کرتے، بتوں کا اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے، اور ان کے نام کے وہ جانور آزاد کرتے، ان کے نام کے جو وہ میلے مناتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ پاک کی دین کی دعوت دی، جو آقا علیہ السلام کو پر اللہ نے شریعت کو اتارنا شروع کیا، اللہ کے اتاری شریعت کی ان کو دعوت دینا شروع کی، تو وہ لوگ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، بتوں سے مانگنا جو ہے کفر ہے، شرک ہے۔ صرف ایک اللہ کے گھر کے سامنے سجدہ کریں، ایک اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک مانیں، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانیں۔ تو جب یہ دعوت دی تو وہ لوگ آقا علیہ السلام کے دشمن بن چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے ابو طالب، جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا ہر موقع پہ وہ ساتھ دیتے تھے، بڑے سردار تھے، ان کی بات وہاں پر مانی جاتی تھی۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ قریش مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس گئے تھے اور جا کر انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ اپنے اس کام سے باز آ جائے، ورنہ آپ کو اور آپ کے بھتیجوں کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، ہمارے آپ کے ساتھ جنگ ہوگی، یا آپ لوگ اس جگہ پر رہیں گے مکہ معظمہ سٹی کے اندر، یا ہم رہیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چچا جو تھے وہ ان سے یعنی تھوڑا انہوں نے خوف لیا، ڈرے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو بلایا، آقا علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں، اور آپ کی وجہ سے پورا جو قوم ہے، جتنے بھی قبائل ہیں، یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے اور ایک جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی اور بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے چچا جو ہیں انہوں نے ان کی بات کا پریشر لیا ہے، تو آقا علیہ السلام کے فرمانے پاک کا فرمایا کہ اے میرے چچا، میں اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے رک نہیں سکتا، چاہے یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، لیکن پھر بھی میں اللہ کے دین کو بیان کروں گا اور ان کے بتوں کی مذمت کروں گا، ان کے بتوں کے خلاف میں لوگوں کو بتاؤں گا، اور لوگوں کو یعنی اس چیز کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ بتوں کا آگے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ صرف ایک اللہ پاک کی ذات کا آگے کرنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے چچا جو تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے، آقا علیہ السلام جو تھے وہ یعنی رونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ اپنے مشن کے اندر جو ہے وہ چلتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں، جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو قریشی مکہ جو تھے انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے جو بات کہی ہے، ہم نے ابو طالب کو دھمکی لگائی ہے، اس دھمکی کا اثر ہوا ہوگا۔ لیکن جب وہ لوگوں نے غور کرنا شروع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
اپنے مشن کے اسی طرح چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام تو لوگوں کو اسی طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے جا رہے ہیں، تو وہ تو اپنے کام سے رکے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب نے یا تو اپنے بھتیجے کو ان کو کہا نہیں ہے، یا ان کے بھتیجے نے ان کی بات کا اثر نہیں لیا۔ تو دوبارہ سے پھر وہ لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے، تو انہوں نے ان کو جا کے یہ کہا کہ بات سنیں، آپ کا جو بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے بتوں کے خلاف لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف وہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم جاہل ہیں، ہماری عقلیں کام نہیں کرتی۔ اور ابو طالب آپ تو ہمارے دین کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوقوف تھے، وہ جاہل تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل سیدھا رستہ کیا تھا، کون سا رستہ اللہ پاک کی رضا والا رستہ تھا۔ تو جو میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا والا رستہ ہے، تو اس طرح وہ آپ کی بھی انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے، خوبصورت ایک لڑکا ہے ہمارے قبیلے کا، آپ اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ ولید بن مغیرہ کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا امارہ۔ امارہ کو اپنے ساتھ وہ لے کر آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ لڑکا آپ لے لیں، اس کی کفالت آپ کی ذمہ ہوگی، ہر قسم کی اس کی جو بھی حاجت ہے اس کو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے ہر قسم کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک تجویز جو تھی وہ ان کے سامنے پیش کی۔ تو جو خواجہ ابو طالب تھے، آقا علیہ السلام کے چچا جو تھے، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ لوگوں نے غلط بات میرے سامنے آ کر رکھی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے لڑکے کو پالوں، کسی کے لڑکے کی کفالت کو اپنے ذمہ لوں اور اس کی میں پرورش کروں، اور اپنے بیٹے کو آپ لوگوں کے ہاتھوں دے دوں، یعنی اپنے بھتیجے کو آپ لوگوں کے حوالے کر دوں، اور آپ میری آنکھوں کے سامنے اسے قتل کر دیں؟ ابو طالب نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ قریش مکہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو خواجہ ابو طالب کے ساتھ بھی حمایتی تھے، انہوں نے بھی قریش مکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے خواجہ ابو طالب کو کہا کہ دیکھیں، اب تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ میں ہیں۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ میں ہیں تو ہم یہ قریش مکہ کے ساتھ، یعنی جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم ان کی حمایت میں ہیں۔ تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ اچھا، آپ لوگ بھی اب ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے باتیں غلط کی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ایک لڑکے کو لے لوں اور اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا دے دوں؟ قریشی مکہ نے تجویز اس طرح پیش کی، کہتے ہیں کہ ایک بندے کے بدلے میں میں نے ایک بندہ دے دیا نا، آپ کو تو ایک بندہ چاہیے تھا نا، آپ کو اپنا ایک ساتھی چاہیے تھا، ہم نے وہ دے دیا ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں۔ لیکن جب انہوں نے اس کی بات کا انکار کیا تو وہ لوگ غصے میں اٹھے وہاں سے۔ انہوں نے خواجہ ابو طالب کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو جی چاہے گا ہم کریں گے، جو آپ لوگوں سے ہوا آپ لوگ کریں، جو ہم سے ہوا ہم کر لیں گے۔ جب وہ گئے تو ابو جہل نے جب ان کی باتیں سنی کہ اس طرح یہ لوگ خواجہ ابو طالب کے پاس یہ تجویز لے کر گئے تھے اور انہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ابو طالب نے ابو جہل تھا اس نے آگے سے یہ کہا کہ اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کرنا پڑے گا، وہ میں قتل کروں گا۔ میں اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لوں گا اور ان کی نماز پڑھنے کا انتظار کروں گا۔ جب وہ اللہ پاک کے گھر کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہوں گے تو میں پتھر ان کے سر میں ماروں گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو قتل کر دوں گا۔ اس گمراہ انسان کی جو گندی سوچ تھی، اپنی اس سوچ کے مطابق اس نے وہ پتھر مارنے کی کوشش کی۔ جب وہ پتھر مارنے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس گیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔